अस्सलाम वालेकुम जी। जिस वक्त मैं आपसे मुखातब हूँ उस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक मातम का समा है, और मातम ये है कि मुजफ्फरगढ़ से जो है हालिया दिनों में पीटीआई में शामिल होने वाले जनाब जमशेद दस्ती साहब जो हैं, उनकी एक वीडियो वायरल कर रहा है पीटीआई का सोशल मीडिया। और उनका इस वीडियो के अंदर दावा है कि उनके जो घर के ऊपर छापा मारा है सीटीडी ने। सीटीडी जो है वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की पुलिस है। सीटीडी पुलिस ने उनके घर पे छापा मारा है, उनकी जो ज़ौजा हैं उनके साथ बदतमीज़ी की है, उनके कपड़े फाड़े हैं, उनकी बच्चों को जो है वो ज़मीन पे पटखा है, वगैरह वगैरह वगैरह। अभी तक इसके हवाले से सरकारी तौर पे कोई वजाहत या तरदीद जारी नहीं हुई, लेकिन जो गैर सरकारी तौर पे वहाँ पे जो मुकामी जर्नलिस्ट हैं उन्होंने जो तरदीद जारी की है, उन्होंने कहा है कि ये दस्ती साहब जो हैं ये झूठ बक रहे हैं, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, ये मफरूर हैं काफ़ी अरसे से, क्योंकि ये 9 मई के हमलों के अंदर मुलव्वस थे। कुछ FIRs में इनका नाम था, इनको कहा जाता रहा, पैगाम भिजवाया जाता रहा कि आप सरेंडर कर दें, इन्होंने सरेंडर नहीं किया। तो अब जो है इन्होंने कागज़ात नामज़दगी दाखिल किए। कागज़ात नामज़द, अच्छा आपको ये मैं अर्ज़ कर दूं कि ये पिछली दफ़ा जो डिस्क्वालीफाई हुए थे तो ये अपनी जाली डिग्री के बायस, BA की जाली डिग्री के बायस डिस्क्वालीफाई हुए थे। भाई जब आप हैं टोटल अनपढ़ और जाहिल तो फिर तालीम का क्लेम क्यों करते हो? बाद में कौमी असम्बली ने मुशर्रफ साहब के बाद ये ख़त्म कर दी। अब बेगम साहबा को कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे इन्होंने नामज़द किया अपनी बेगम को, तो बेगम साहबा ने लिख दिया कि FA है। उन्होंने कहा जी FA की सनद कटो। सनद नहीं थी हमारे पास, जिस बुनियाद के ऊपर बेगम साहबा के कागजात रिजेक्ट हुए, और ये 9 मई के अंदर मुलव्वस थे, तो इस बुनियाद के ऊपर इनके कागजात नामज़दगी जो थे वो रिजेक्ट हुए। अब उन्होंने उसका कर दिया मातम, और मातम के अंदर मसाला डालने के लिए इन्होंने बताया कि किस तरह इनके घर के ऊपर पुलिस ने चढ़ाई की है। जो मुकामी जर्नलिस्टों से हमने बात की है उनके बकौल वो सीटीडी ने छापा नहीं मारा, वो मुकामी पुलिस गई थी और मुकामी पुलिस के पास ख़बर थी कि मौसूफ जो हैं वो कागजात नामज़दगी जमा कराने के लिए किसी बिल में जिसमें वो छुपे हुए थे उससे निकल के वो बाहर आए हैं, और उन्होंने जो है वो कागजात नामज़दगी जमा करवाने की सारी जो मॉनिटरिंग है वो घर से बैठ के करनी है। और घर में इनके इसलिए इनकी गिरफ़्तारी के लिए छापा मारा गया। वहाँ पे ख़वातीन जो थीं वो पुलिस वालों को पड़ गईं और उन्होंने पुलिस वालों के गिरेबान खींचे, वर्दियाँ फाड़ी, पुलिस वालों ने अपने दिफा के लिए उनको परे किया, तो उसका उन्होंने इतना बड़ा बना दिया। अब ये हो नहीं सकता कि जमशेद दस्ती इतनी दफ़ा MNA रहा हो और उसके घर CCTV फुटेज ना हो। तो वो जो रिलाय कर रहे हैं वो पुलिस के छापे के बाद की बनाई गई वीडियो है जिसमें कोई सामान बिखरा पड़ा है, लेकिन जो इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं उन इल्ज़ामात के सपोर्ट के अंदर वो कोई भी बसरी फीता पेश नहीं कर पाए या पेश नहीं कर पा रहे। खुर्रम रियाज SHO सिटी मुजफ्फरगढ़, ये आज सुबह से सोशल मीडिया पर जमशेद दस्ती साहब के हवाले से एक वीडियो गर्दिश कर रही थी, जिसके हवाले से सोशल मीडिया सार्फिन में बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे थे। वीडियो से मुताल्लिक इलाका थाना सिटी में जमशेद दस्ती साहब की जो रिहाइश गाह है वहाँ पर जाकर दरियाफ्त अमल में लाने पर ये बात सामने आई है कि किसी किस्म का कोई भी रेड जमशेद दस्ती साहब की रिहाइश गाह पर कंडक्ट ना हुआ है, और ना ही किसी किस्म की इनकी फैमिली को हरासा किया गया है। मजीद जमशेद दस्ती साहब की जो अहलिया हैं वो आज से 2 रोज़ का बरोज़ हफ्ता अपने कागजात नामज़दगी के सिलसिले में RO साहब के ऑफिस में आई हैं, जहां पर उन्होंने अपने कागजात नामज़दगी बाकायदा तौर पर जमा कराए हैं। माजी के हवाले से बात की जाए तो जमशेद दस्ती साहब 40 के करीब मुकदमात इनके ऊपर दर्ज हैं, और इस टाइप की वीडियोस मनफी प्रोपेगंडे और अपनी मनफी सियासत की अक्कासी करते हुए जमशेद दस्ती साहब इलाके के लोगों में खौफ व हरास और इंतशार पैदा करने के लिए ऐसी वीडियोस पहले माजी में भी बनाते रहे हैं। लेकिन लम्हा मौजूद के अंदर PTI जो है वो इसको एक तूफ़ान बना के मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर लगी हुई है। तो तरीक़ा वारदात मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया था कि ये सोशल मीडिया के ज़रिए ब्लैकमेलिंग करेंगे। मैंने अपने एक व्लॉग के अंदर आपसे कुछ अर्सा पहले अर्ज़ कर दिया था, और वो मेरा व्लॉग PTI को बहुत ज़्यादा चुभा था, बहुत तकलीफ़ हुई थी, उसकी चुभन हुई थी।
اور میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے اس کام کے لیے باقاعدہ ٹیمیں ہائر کر لی ہیں اور یہ چھوٹی سی بات کو ایگزیجریٹ کریں گے اور وہ کر رہے ہیں. یہ آج کا ان کا ایپیسوڈ ہے. 1 جنوری 2024 کو پی ٹی آئی نے اپنے سال کا آغاز جمشید دستی کی ویڈیو کو وائرل کر کے کیا ہے. اس کے اندر ان کے الزامات سائڈ پہ رکھ دیں. ریاست کی جو سامنے سے بے حسی ہے اور اس پہ رسپانس نہ کرنا اس کو بھی سائڈ پہ رکھ دیں. صرف اس بات کو سامنے رکھیے کہ وہ کس طرح ایکٹ کر رہے ہیں اور اس کے لیے آل آؤٹ جا رہے ہیں. اور پھر طریقہ واردات کیا ہے؟ ایک جعلی خبر پوسٹ کرتے ہیں، کروائیں گے، کرتے ہیں. اس کے بعد ان کے جتنے بھی میڈیا کے اندر، مین سٹریم میڈیا کی بات ہو رہی، مین سٹریم میڈیا کے لوگ جو ہیں اس کو شیئر کرتے ہیں، شیئر کر کے اسے ایشو بناتے ہیں. اور ایشو بنانے کے بعد پھر پاکستان کے اندر سے اور پاکستان کے باہر سے اس کے اوپر جو ہے وہ ولاگز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور شام 4-5 بجے تک وہ ایک نیشنل کرائسس کے طور پہ اس ایشو کو اسٹیبلش کر چکے ہوتے ہیں. اور پھر وہاں سے پاکستان کا مین سٹریم میڈیا، جہاں پہ کہ وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پی ٹی آئی نے مختلف اداروں کے اندر مختلف پلاننگ کے تحت مسلط کیا تھا. مطلب اگر حکومت کہے کہ اس بندے کو آپ ڈائریکٹر نیوز لگا دیں ورنہ ہم آپ کو اشتہار نہیں دیں گے، تو کس ٹی وی چینل کی جرت ہے، کس ٹی وی چینل کے سیٹ کی جرت ہے کہ وہ ایسا نہ کرے؟ تو یہ بیشتر لوگ اس وقت مختلف ٹی وی چینلز کو جو ہیڈ کر رہے ہیں وہ اسی میرٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں. جب وہ اسی میرٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ ان کا سروائیول اسی میں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی ہدی خوانی کریں، اس کے پروپیگنڈے کو آگے بڑھائیں، تو وہ کیوں نہ بڑھائیں؟ وہ اپنی نوکری کیوں نہ بچائیں؟ یہاں پہ تو نوکری کے پیچھے نسیم حسن شاہ نے کہا کہ ہم نے بھٹو کو پھانسی لگا دی تھی، اور یہ تو سر تھوڑا سا ملک کے خلاف ہی بولنا ہے نا، بکواس کرنی ہے نا، تو کر دیتے ہیں. ایک طبقے کے اندر ہیرو بھی تو بن رہے ہیں نا. تو وہ پھر اس بکواس کو مین سٹریم میڈیا کے اوپر لے آتے ہیں. مختلف ٹی وی چینلز کے جو پروگرام ہوتے ہیں 6 سے 7، 7 سے 8، 9 سے 10 اور 10 سے 12، وہ اس کے اندر مہمانوں کو کرا کے ادھر سے آ کے سوالات ایسے کروائے جاتے ہیں اینکر سے. اینکر کا جو انٹرو ہوتا ہے، جو اس نے پروگرام کے ابتدا کے اندر 1.5-2-2.5 منٹ بولنا ہوتا ہے، اس کو ایسے کرافٹ کیا جاتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جمشید دستی کی طرح کا جو ٹاپک ہے یہ اس وقت پورا ایک نیشنل کرائسس بن چکا ہے. جمشید دستی صاحب ایک ماشاءاللہ بڑے کریکٹر لیس آدمی ہیں، بد کردار آدمی ہیں. ان کی مظفر گڑھ کے اندر جو دھومیں مچی ہوئی ہیں، جس طرح دستیوں نے وہاں پہ انی پائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، خواتین کے اغوا سے لے کے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ تک، اس کو تو چھوڑ دیں. لیکن یہ دستی صاحب جو عمران احمد خان نیازی صاحب کے بارے میں جو پھول گراتے رہے ہیں منہ سے، وہ اس کو ہی ذرا وزٹ کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے جی. مطلب کہ اس کو دیکھ لینا کہ وہ عمران احمد خان نیازی صاحب کے بارے میں جو کچھ کہتے رہے ہیں، میری جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہی تربیت کہ میں اس کو دہرانے کی جسارت بھی کر سکوں. جو عمران خان صاحب کے کردار، ان کی ٹیرین وائٹ اور جو بھی دوسرے تیسرے موضوعات ہیں اس کے اوپر جو انہوں نے پھول منہ سے جھاڑے ہوئے ہیں، وہ ان کو پتہ ہے. اچھا، پھر یہ جمشید دستی صاحب جو ہیں وہ بڑے لوز کینن ہیں اور لینگویج بھی بہت فاؤل یوز کرتے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے عمران احمد خان نیازی صاحب کے بارے میں جو گفتگو فرمائی تھی وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر رہ گئی، اور جو انہوں نے نواز شریف صاحب کے بارے میں گفتگو فرما رکھی ہے وہ بھی بڑی خوفناک ہے. اور یہ جب منہ کھولتے ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں کہ آگے مائک ہے یا کیا ہے، بس بول ہی جاتے ہیں. بہاولپور کا پریس کلب تھا جہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے، آپ اگر دستی ایٹ بہاولپور پریس کلب جو ہے وہ ڈھونڈیں گے تو آپ کو یوٹیوب سے وہ سرچ مل جائے، وہ کلپ مل جائے گا. تو میرے اوپر یہ ذمہ داری نہ ہی ڈالیں کہ میں یہ بیان کروں کہ انہوں نے کیا کہا تھا. آپ ان کے خیالات ہائے عالیہ، بلکہ خیالات ہائے 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 عالیہ خود سن سکتے ہیں، خود ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو اب وہ انہوں نے، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے الزام لگایا ہے کہ میری بیگم کے جو ہے وہ کپڑے پھاڑے گئے یا ان کی عزت پہ ہاتھ ڈالا گیا،
یہ ٹپیکل ان لائن ود پی ٹی آئی اسٹریٹجی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو عمران احمد خان نیازی صاحب کے جتنے بھی لیفٹیننٹس ہیں, جتنے بھی کرونیز ہیں, بھلے وہ شہباز گل ہو اور بھلے وہ یہ اعظم سواتی ہو اور کون پکڑا گیا, اور بھی جتنے بھی پکڑے گئے, وہ جیسے ہی پکڑے جاتے تھے ادھروں بول دینا سی عمران احمد خان نیازی کہ اس کو ننگا کر کے مارا گیا, اس کو ساتھ خلاف وضع فطری فیل کیا گیا. پھر یہ وہ جو طوطا توپ چلاتا ہوا پکڑا گیا تھا, جس کی ویڈیو بھی آ گئی تھی, افتخار درانی صاحب, وہ طوطا توپ چلاتے پکڑا گیا تھا نا. ہاں, تو اتنا ہی کافی ہے یار. تو افتخار درانی صاحب نے تو یہ بھی فرما دیا تھا نا کہ پی ٹی آئی کی جو خواتین گرفتار ہوئی ہیں تو ان کے ساتھ پولیس والوں نے جو ہے وہ جنسی زیادتی کی ہے, تو اس کے اوپر وہ خواتین چیخ پڑی تھی کہ خدا نہ خوف کر, ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا. پھر ان کے ویڈیوز بیانات جو تھے وہ مطلب کہ آئے تھے جا کے, لیکن وہ مصر رہا کہ نہیں جناب ان کے ساتھ یہ والی زیادتی ہوئی ہے. مطلب کہ جمشید دستی ہو گیا, شاندانہ گلزار ہو گئی, یہ افتخار درانی ہو گیا, یہ سارے لوگ جو ہیں یہ انتہائی, اب میں کیا کہوں, خاتون ہے دوسری سڑک پہ, اتنے کری قسم کے کردار کے لوگ ہیں کہ یہ بولتے ہوئے کچھ سوچتے ہی نہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ان کے اوپر کیا بیت جائے گی جن کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں. بھئی شہباز گل پہلی دفعہ گرفتاری کے بعد عمران احمد خان نیازی صاحب نے فوری طور پہ جنسی زیادتی کا الزام لگا دیا. اس کے بعد پھر وہ صفائیاں پیش کرتا رہا, نہیں میرے نال تو کچھ نہیں ہوا, میرے نال تو کچھ نہیں ہوا, میرے نال تو کچھ نہیں ہوا. وہ صفائیاں ہی پیش کرتا رہا. پھر آخرکار جب اس سے نہیں بن پڑا تو پاکستان سے فرار ہو کے امریکہ جا کے چھپ کے بہ گیا. کہتے تھے جتنے بھی جائیدہ ہے یہاں پہ تو میں جہاں بھی جاتا ہوں تو یہی پوچھا جاتا ہے کہ یار تیرے ساتھ واقعی یہ ہوا تھا. تو وہ بھاگ گیا ہوا پاکستان سے بھگوڑا. یہ وہ بھگوڑے ہیں جو دوسروں کو بھگوڑا کہتے تھے, ٹھیک ہے, بھگوڑا کار دینی میں آپ بھگوڑا ہوئی, ٹھیک ہے. یہ وہ والے کردار ہیں, بلکہ بد کردار ہیں. تو بہرحال ریاست کی ذمہ داری ہے, میں آخری فکرے, ریاست کی ذمہ داری ہے, اگر یہ کام ہوا ہے تو ایسے لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں ہونا چاہیے, بھلے وہ سی ٹی ڈی کے اندر ہوں, بھلے وہ مظفر گڑھ پولیس کے اندر ہوں. لیکن اگر یہ نہیں ہوا تو پھر اس کو ذرا چھتر پڑنے چاہیے چنگی طرح, ٹھیک ہے نا. ہاں نہیں کپڑے سمیت ہی مار لیجیے گا, مطلب کپڑے اتاریے گا نہیں, لیکن چھتر پڑنے چاہیے تاکہ ان جیسوں کو منہ کھولتے ہوئے ذرا کو تھوڑا سا تو خیال ہونا چاہیے نا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.